اللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین قال اللہ تعالی فی شأنہم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية صلوات پڑھیے باوجود اللهم صل على محمد اللہ رب العزت بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ ہدی علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس عزاداری کو، اس موعظہ کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہداء ملت اور بالاخص ان مجالس کے انعقاد میں اپنا کردار ادا کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ اللہ رب العزت بحق ائمہ ہدی علیہ السلام پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کی صف عزا بچھی ہے عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے ہمیں مظلوم کربلا کی عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مظلوم کربلا کے عزادار کو اللہ نے اتنا مقام عطا کیا ہے۔ میں طالب علم ہوں، میں نے صرف 2 افراد کے بارے میں پڑھا ہے کہ قیامت والے دن لوگ ان پر غبطہ کریں گے، یعنی حسرت کریں گے کہ ہم ایسے کیوں نہیں ہوئے جیسے یہ ہوئے ہیں۔ پوچھا گیا وہ کون ہے؟ فرمایا پہلے وہ لوگ جو دنیا میں راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں، اللہ میدان قیامت میں اتنا اجر عطا کرے گا ان شہیدوں کو کہ باقی میدان محشر میں کھڑے لوگ حسرت کریں گے کاش ہم بھی شہید ہوئے ہوتے۔ بہت بڑا درجہ ہے شہیدوں کا، اور یہ شہیدوں کے بارے میں ہی روایت ہے
کہ جو بندے مرتے ہیں نا، موت کی سختی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد عالم برزخ میں انہیں کہا جائے کہ تمہیں اجازت مل رہی ہے، واپس جانا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں جانا چاہتے، پھر جائیں گے، پھر مرنا پڑے گا، پھر اس منزل سے گزرنا پڑے گا، پھر اس مشکل میں گرفتار ہونا پڑے گا، ہم نے دوبارہ جانے کی ہماری کوئی خواہش نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں صرف شہید وہ ہوں گے جو کہیں گے ہمیں بار بار بھیجا جائے تاکہ اس کی راہ میں شہید ہو کے واپس آئے۔ شہادت کا درجہ یا علی، شہید کا درجہ اتنا عظیم ہوگا، وہ کہیں گے دوبارہ جائیں، خدا کی راہ میں شہید ہوں اور پھر واپس آئیں۔ ایک وہ لوگ، اور دوسرا میدان محشر میں عزادار حسین ابن علی کو اللہ اتنا مقام عطا کرے گا کہ جو دنیا میں عزادار نہیں تھے وہ حسرت کریں گے کاش ہم نے بھی عزاداری کی ہوتی۔ یہ بہت بڑا مقام، عزادار کا بہت بڑا۔ اس لیے میں دعا کر رہا ہوں، میرے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت نصیب کی ہے کہ اللہ نے ہمیں عزاداری کی توفیق عطا کی۔ واقعی عزادار بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ محرم بہت ساری ذمہ داریاں لے کے آتا ہے، یہ صرف کچھ چند مخصوص رسموں کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ اب تو چونکہ سوشل میڈیا بڑا فاسٹ ہے اور بہت ساری حقیقتیں کھل کے لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں، ہمارے اہل سنت بعض علماء نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر یہ محرم میں عزاداریاں نہ ہوتی، کسی کو پتہ ہی نہ چلتا 10 محرم 61 ہجری کو ہوا کیا تھا، پتہ ہی نہیں ہونا تھا۔ یہ عزاداری ہے، یہ ماتمداری ہے، یہ مجالس ہے جس نے کربلا کے واقعہ کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو تاریخ میں لوگ بڑی بڑی باتیں بھول گئے، یا میں مصلحت سے شاید کام لے رہا ہوں، بھول گئے ہیں یا جان بوجھ کے بھلا بیٹھے ہیں۔ بہت ساری باتوں کو لوگوں نے صرف نظر کر لیا، یہ یاد نہ ہوتی۔ اس نے خوب یہ مصرع کہا ہے کہ فرض کیجئے یہ مجلس حسین نہ ہو تو سارا جہان حسین کا قاتل۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، یہ محرم ذمہ داریاں لے کے آ گیا۔ ہماری کم از کم ذمہ داری یہ ہے، کم از کم، کہ ان دنوں میں ہم لوگوں کو یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں کہ حسین کا قصور کیا تھا، یہ واقعہ کیوں ہوا۔ آیا توجہ ہے اب دوستوں کی؟ آج ممکن ہے میں اپنے انداز سے ہٹ کے کوئی بات کروں، کیا خیال ہے آپ کا یہ کربلا کا واقعہ اتفاقی حادثہ تھا، اچانک رونما ہوا، بس کو ایک بندے نے مرنا تھا وہ مر گیا، یزید تخت خلافت پہ بیٹھ گیا، اس نے بیعت مانگی، مولا نے انکار کر دیا، یہ واقعہ ہو گیا، اتفاقی حادثہ ہے یا اس کے کچھ اسباب ہیں؟ ہمارے علماء نے لکھا یہ اتفاقی حادثہ نہیں، اچانک ایسا، یہ کائنات ساری کی ساری، دنیا میں سارے کام، یہ کائنات ہے ہی اسباب و مسببات کی۔ جو کام دنیا میں ہوتا ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی سبب، ہم اتفاقی اسے کہتے ہیں جس کا سبب ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ واقعہ کیوں ہوا، ہم کہتے ہیں چلو اتفاق ایسا ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، اتفاقاً ایکسیڈنٹ ہوا،
وہ بھی اتفاقاً نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بھی کسی کی غفلت ہوتی ہے، سبب ہوتا۔ یہ کائنات ہے اسباب و مسببات کی۔ ہمارے علماء نے فہرست دی ہے کون کون سے اسباب تھے واقعہ کربلا کے۔ اس سارے واقعہ کربلا کے پیچھے نکتہ ایک ہے، اور وہ ہے بنی ہاشم سے دشمنی۔ اس واقعہ کربلا کے پیچھے ایک نکتہ ہے، بنی ہاشم سے دشمنی۔ اللہ نے اگرچہ خالق نے اس گھرانے کو منتخب کیا، اللہ رب العزت کی نظر میں اللہ نے ساری کائنات کے انسانوں میں سے خاندان قریش کو چنا، خاندان قریش میں سے بنی کنانہ کو چنا، بنی کنانہ میں سے بنی ہاشم کو چنا، بنی ہاشم کا سردار محمد عربی کو بنایا، اور اکیلے بنی ہاشم میں محمد عربی نہیں، اسی پیغمبر نے کہا جہاں کا اول ما خلق اللہ نوری، ساتھ فرمایا انا و علی من نور واحد۔ یہ عجیب ہستیاں تھیں۔ اچھا، ایک صحابی ہے، اس کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود، بارگاہ رسالت میں آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارن الحق لأصل الیہ، یا رسول اللہ مجھے حق دکھاؤ تاکہ میں حق تک پہنچوں، مجھے حق دکھاؤ تاکہ میں حق تک پہنچوں۔ سید الانبیاء نے کہا اس حجرے کے اندر چلا جا، دیکھ کے آ، حق تجھے نظر آ جائے۔ عبداللہ ابن مسعود بہت بڑا مفسر قرآن، وہ کہتا ہے میں اندر گیا، میں نے دیکھا علی ابن ابی طالب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر سجدے میں رکوع میں دعا کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار اللہم بحق محمد عبدک اغفر لشیعتی، میرا اللہ تجھے اپنے بندے محمد عربی کا واسطہ اس کے صدقے میں میرے شیعوں کو معاف کر دے۔ کون کہتے ہیں؟ یا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اندر سے یہ سنا، حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع میں بھی یہ کہہ رہے ہیں، سجدے میں یہ دعا کر رہے ہیں اللہم بحق محمد عبدک اغفر لشیعتی، میرے شیعوں کو معاف کر۔ یہ سن کے میں باہر نکلا، باہر بھی عجیب منظر تھا۔ جب میں باہر آیا نا تو پیغمبر دعا کر رہے تھے اللہم بحق علی عبدک اغفر لامتی، پروردگار تجھے علی کا واسطہ میری امت کو معاف کر دے۔ یا علی، عجیب بات ہے نا، عجیب ہستیاں ہیں نا۔ مولا علی دعا کر رہے ہیں، وہ پیغمبر کا واسطہ دے رہے ہیں، پیغمبر دعا کر رہے ہیں، مولا علی کا واسطہ دے رہے ہیں۔ روایت سننا توجہ، عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی، میں اندر گیا ہوں، علی ابن ابی طالب دعا کر رہے ہیں، وہ آپ کا وسیلہ دے رہے ہیں اللہم بحق محمد عبدک، میرا اللہ تجھے اپنے عبد محمد کا واسطہ میرے شیعوں کو معاف کر دے۔ میں نے آپ کو دیکھا، آپ علی کا واسطہ دے رہے ہیں، وہ آپ کا واسطہ دیتے ہیں، آپ ان کا واسطہ دیتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ذرا میری رہنمائی تو کیجئے نا۔ پیغمبر نے فرمایا سن عبداللہ سن، میرے علی نے جب خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے کا ارادہ کیا نا تو پوری کائنات میں علی نے نظر دوڑائی کہ میں اپنی دعا کی قبولیت کے لیے کسے وسیلہ بناؤں، اسے مجھ محمد سے بڑا کوئی وسیلہ نظر نہیں آیا، اس لیے اس نے مجھے وسیلہ بنایا۔ اور جب میں دعا کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا ساری کائنات میں مجھے علی کے بڑا کوئی وسیلہ نظر۔
یا علی علی سے محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. اب عبداللہ سن، اللہ نے اپنے نور عظمت سے میرے نور کو خلق فرمایا. میرے نور سے اللہ نے زمین و آسمان کو خلق فرمایا. اللہ نے پھر علی کے نور کو خلق فرمایا. علی کے نور سے اللہ نے کرسی اور عرش کو خلق فرمایا. اور یہ کب خلق فرمایا؟ فرمایا ساری کائنات کو خلق کرنے سے 2000 نوری سال پہلے خلق فرمایا. ابھی کائنات میں کوئی شے اور خلق نہیں ہوئی تھی. پہلے میرے نور کو خلق کیا، پھر علی کے نور کو خلق کیا. میرے نور سے زمین و آسمان کو بنایا، علی کے نور سے کرسی اور عرش کو بنایا. پھر حسنین کریمین کے نور سے اللہ نے شمس و قمر کو بنایا. یہ سب کچھ بن گیا، لیکن ابھی ساری ہر طرف تاریکی تھی، ہر طرف سناٹا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، ابھی کوئی اور شے بنی نہیں تھی. پھر اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کے سامنے ایک اور نور پیش کیا، جس نور کی وجہ سے یہ ساری دنیا جگمگانے لگی. وہ نور میری بیٹی فاطمہ زہرا کا. اللہ اسی وجہ سے انہیں زہرا کہتے ہیں. ان کا نام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اللہ نے اس گھرانے کو بڑی عزت عظمت دی ہے نا. بہت عظمتوں والا گھرانہ ہے نا، بہت عظمتوں والا. اللہ نے اس گھرانے سے ان ہستیوں کو چنا. میں نے شاید پچھلے سال یہاں اس مجلس میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام اپنی بیٹی کی شادی سے اگلے دن اپنی بیٹی کے گھر آئے تھے. زہرا کوئی پریشانی تو نہیں بیٹا؟ نہیں بابا کوئی پریشانی. بیٹا کوئی ہے تو بتائیں. کہ نہیں بابا کوئی پریشانی نہیں. ہاں یہ عرب کی عورتیں کل سے آ کے نا یہاں بیٹھ کے چیما گوئیاں کرتی، ایک دوسرے کے کان میں نجوے کرتی. ماں ملیکۃ العرب، باپ رحمت للعالمین. شادی علی ابن ابی طالب سے ہو گئی جس کے پاس مال دنیا تھوڑا ہے. یہاں سید الانبیاء نے کہا اما ترضین فاطمہ، ان کو بتاؤ کیا میری بیٹی تو اس بات پہ راضی نہیں کہ اللہ نے ساری کائنات میں سے صرف 2 مردوں کو چنا، ایک کو تیرا باپ بنا دیا، ایک کو تیرا شوہر بنا دیا. اللہ نے صرف 2. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. چونکہ یہ ہستیاں بہت بڑی ہیں، یہ گھرانہ بہت بڑا ہے، اللہ نے اسے عزتوں سے نوازا ہے، اللہ نے اسے عظمتیں عطا کی ہیں. اس سے دشمنی دراصل سبب ہے واقعہ کربلا کا. جگہ جگہ پر. اور پھر یہ شروع ہو گیا کام، یہ پہلے دن سے شروع ہوا ہے. ایسا نہیں ہے یہ 61 ہجری میں ہوا ہے سب کچھ. جب پیغمبر نے سید الانبیاء نے پہلے دن علل اعلان اللہ کی توحید، اپنی نبوت اور اپنے ساتھ علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا نا، بات وہاں سے شروع ہو گئی تھی. پہلا جلسہ حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوا. پہلا جلسہ توحید کی تبلیغ کا پہلا جلسہ حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوا. اللہ آپ کو مدینے لے جائے. جو حج کر کے آئے ہیں نا وہ جانتے ہیں وہ سارا علاقہ، جس علاقے میں حضرت ابو طالب کا گھر تھا،
سارا علاقہ صاف کر دیا گیا ہے، ملیا میٹ ہو گیا ہے، محلے ختم ہو گئے ہیں، مارکیٹیں گرا دی گئی ہیں، میدان بن گیا ہے۔ اس سارے میدان کے اندر ایک گھر کھڑا ہے جو ابو طالب کا ہے، اسے نہیں گرایا، اس کے اوپر لکھ دیا یہ مکتبہ ہے، مکتبۃ المکۃ المکرمہ، یہ مکہ کی لائبریری ہے۔ مجھے ایک وہاں، کیونکہ اللہ نے توفیق دی ہے ہر سال جانے کی، تو ایک سال جب حج پہ گئے ہم تو وہاں زیارت کے لیے ہم گئے، زیارت کے لیے وہاں کھڑے تھے، اس رکے تو اندر تو نہیں جانے دیتے، تالے لگے ہوئے، باہر کھڑے ہم زیارت کر رہے تھے، اپنے ساتھیوں کو بتا رہے تھے۔ ایک مولوی چلتا ہوا میرے پاس آیا، کہ کیوں کھڑے ہو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ایسی باتیں بنا رہے ہو تم، یہ ویسی بس یہ لائبریری ہے۔ میں نے کہا یہ کتنی عظیم لائبریری ہے، سب کچھ گرا دیا ہے، اسے نہیں گرایا، اس کا نہ گرانا بتاتا ہے کوئی وجہ تو ہے، کوئی وجہ تو ہے نا، اس کو نہیں گرایا ہے۔ باقی سارا علاقہ خالی کر دیا ہے۔ حضرت ابو طالب کے گھر میں پہلا جلسہ ہوا، اسی پہلے جلسے میں، اب ذرا میرا یہ موضوع بھی نہیں تھا، میرا ذہن بھی نہیں تھا، لیکن ایک جملہ آ گیا ہے نا ملک صاحب، میں کہہ دوں اگر آپ متوجہ ہو تو۔ پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے اپنی مجالس میں ایمان ابو طالب پر خطاب نہ کروائے کرو، احسان ابو طالب کا ذکر کیا کرو۔ یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایمان ابو طالب پہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ایک عالم دین تھے، فوت ہو گئے، خدا انہیں غریق رحمت کرے۔ انہیں کتاب لکھی تھی، ہم ایران پڑھتے تھے اس وقت، تو ہم نے وہ دیکھی تھی، نبوت ابی طالب، حضرت ابو طالب کی نبوت کے بارے میں لکھی تھی کہ وہ نبی تھے۔ تو ہم نے ان سے کہا یہ کیا لکھا ہے آپ نے؟ کہ میں نے نبوت ابو طالب جان بوجھ کے اس کا نام رکھا ہے تاکہ اب بحث یہ ہوگی کہ وہ نبی تھے کہ نبی نہیں تھے، یہ بحث نہیں ہوگی کہ وہ مومن تھے کہ نہیں تھے۔ احسان ابو طالب کی بات کرو، تاریخ نبوت سے، تاریخ رسالت سے، مکے میں تبلیغ دین کے اس سارے عرصے میں سے ابو طالب کو نکال دو، پیچھے کچھ نہیں رہتا۔ احسان ابو طالب، یہ پہلا احسان۔ اور جن کے باپ دادا پہلے مسلمان تھے، اس میں کیا قصور ہے جن کے باپ کا؟ ایمان پائنجری زبک نالا۔ اس پہلے جلسے میں حضرت ابو طالب کے گھر میں 3 دن دعوت ہوئی تھی، آتے تھے، کھا کے چلے جاتے۔ پیغمبر بات کرنے لگے تھے، بہانہ بناتے، تبرک تھوڑا سارا تھا، اتنے بندوں نے کھا لیا ہے، نعوذ باللہ یہ جادوگری ہے۔ تیسرے دن جب بات کرنے کا موقع ہوا نا تو پھر ایک شخص نے شرارت کی۔ حضرت ابو طالب اٹھے، کہا خبردار اسکت یا آور، اے ٹیڑھی آنکھوں والے چپ، لا یقومن احد منکم حتی یقول محمد، خبردار تم میں سے کوئی بندہ اپنی جگہ سے نہ اٹھے جب تک میرا محمد بات نہ کر لے۔ خبردار، بس خبردار کوئی نہ اٹھے اپنی جگہ سے حتی یقول محمد۔ سید البطحات ابو طالب سردار مکہ تھے، کنجی بردار تھے خانہ کعبہ کی، خبردار کوئی نہ اٹھے۔ اتنا رعب تھا ابو طالب کے لہجے میں، کسی میں اٹھنے کی طاقت نہیں ہوئی۔ سنیے احسان کیا تھا، جب ادھر خاموشی ہو گئی نا
سارے بیٹھ گئے نا، شرارتیں کرنے والے چپ ہو کے بیٹھے نا، تو پھر ابو طالب نے اپنا رخ بدلا، کہا قم یا سیدی و مولائی قل ما شئتا بلغ رسالات ربک۔ یہ نہیں کہا اٹھو محمد، یہ نہیں کہا اٹھو میرے بھتیجے، یہ نہیں کہا اٹھو میرے لال، کہا قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید، اے میرے مولا اٹھو، قل ما شئتا، جو کہنا چاہتے ہو کہو، بلغ رسالات ربک، اپنے رب کا پیغام پہنچا، تو پیغام پہنچا، میں تیرے پیچھے کھڑا ہوں۔ حضرت عمران دی جتی تو نہ دنیا کی ہر شے والا اودی شان بتایا نہیں کرتی اوپا میں پھونکن مروان ہزارا وہ کہنا مندر ہاتھ میں لال میرے منہ تے ناؤ کو مارا اوے کہتے لانا جے پتری باپ نے مارا اللہ کنا ماشاءاللہ کیا کہنا بھئی حضرت بات توجہ کرنا، حضرت ابو طالب نے کیا کہا؟ قم یا سیدی و مولائی، اے میرے مولا اٹھو، اے میرے مولا اٹھو، بلغ رسالات ربک، اپنے رب کا پیغام پہنچا دیجئے، میرے مولا اٹھو۔ اللہ کسی کا احسان رکھتا نہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان نہیں ہوتا۔ اللہ کے اس نبی کی حمایت میں حضرت ابو طالب نے کہا قم یا مولائی، میرے مولا اٹھو، بلغ رسالات ربک، اپنے رب کا پیغام پہنچاؤ۔ عجب نہیں میرا خالق کہے ابو طالب تو نے مکہ میں اپنے گھر کے اندر 40 بندوں میں میرے محمد کو مولا کہا ہے، میں مقام غدیر پر اپنے محمد کی زبان سے تیرے علی کے مولا ہونے کا اعلان۔ یا تو نے بے اللہ تو کسی کا احسان نہیں رکھتا نا۔ اے ابو طالب آپ نے میرے نبی کو مولا کہا ہے نا، میں تیرے بیٹے کی مولائیت کا اعلان کروں گا۔ اے ابو طالب، اچھا یہ پیغمبر کی ولادت کہاں ہوئی؟ حضرت ابو طالب کے گھر میں۔ حضرت عبداللہ کی تو وفات ہو گئی تھی، پیغمبر کے دنیا میں آنے سے پہلے پیغمبر کے والد بزرگوار اس دنیا سے وفات پا گئے تھے۔ حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ سگے بھائی تھے۔ حضرت ابو طالب کے گھر میں پیغمبر کی ولادت ہوئی۔ مکہ شہر ہے، عبد المطلب کے 10 بیٹے ہیں، حضرت پیغمبر کی ولادت ہوتی ہے حضرت ابو طالب کے گھر میں۔ چچے اور بھی تھے، ولادت ہوئی ابو طالب کے گھر میں۔ عجب نہیں میرا خالق کہے ابو طالب بھرے مکہ میں تو نے اپنا گھر دیا میرے محمد کی ولادت کے لیے، میں تیرا احسان رکھتا نہیں، میرا محمد تیرے گھر میں پیدا ہوا، اب تیرا علی میرے گھر میں پیدا ہوگا۔ اعلان ہوا، اعلان ہوا۔ نبی مولا علی مولا،
نبی مولا علی مولا یا پیغمبر نے سید الانبیاء نے اعلان کیا، اے مکہ کے لوگوں، میرے رشتہ داروں، میں تمہارے لیے اللہ کا پیغام لایا ہوں جس میں تمہاری دنیا کی بھلائی بھی ہے، آخرت کی بھلائی بھی، اور جو اس کام میں میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ سارے چپ۔ اس مجمع میں پھر 10 سال کے علی اٹھے کہ یا رسول اللہ کن سے مدد مانگ رہے ہو؟ میں ہوں نا، میں مدد کروں گا۔ پیغمبر نے کہا بیٹھ جا۔ پھر اعلان کیا، پھر علی اٹھے، پھر تیسری دفعہ اعلان کیا، پھر علی اٹھے۔ تو پیغمبر نے کہا سنو، ھذا علی فعرفوہ، یہ علی ہے، اسے پہچان لو، واسمعوا لہ واطیعوہ، اس کی بات سنو بھی صحیح، اس کی اطاعت بھی کرو۔ یہ میرا خلیفہ ہے، میرا وزیر ہے، دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے علی کی خلافت کا اعلان ہوا زبان سے۔ یہیں سے جو لوگ بیٹھے تھے نا اس مجمع کے اندر، ان کے اندر بہت ساری کھلبلی، اچھا اپنی نبوت کا اعلان کر رہا ہے، علی کی خلافت کا اعلان کر رہا ہے۔ یہاں سے کام شروع ہو گیا تھا۔ پھر 2 مقام پہ پیغمبر نے عملی طور پر علی کو خلیفہ بنایا۔ پہلا جب ہجرت کرنے لگے، اپنی مسند پر، نبی کی مسند پر علی کو سلایا، یا علی نم علی فراشی، میرے بستر پہ سو جاؤ، آج میرے بستر پہ سو جاؤ، آج میرے بستر پر لیٹ نہ جاؤ، سو جاؤ۔ لیٹنا بندے کے اختیار میں ہوتا ہے، سونا بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ نیند تو کہیں بھی ہو آ جاتی، سونا اختیار میں نہیں ہے۔ جہاں اطمینان ہوگا نا وہاں نیند آئے گی۔ کہ سو جاؤ، میرے بستر پہ سو جاؤ۔ سننا، غور کرنا، میں پھر پیچھے لے جاتا ہوں، ایک روایت کے ساتھ ملا کے پڑھتا ہوں اس میں۔ ایک ام المومنین، نام نہیں لیتا میں اس کا باپ مسلمان ہونے کے بعد مدینے آیا، پیغمبر کی مسند بچھی تھی، پیغمبر کی مسند پہ بیٹھنے لگا۔ اس کی بیٹی نے کہا بابا رکو، یہ میرے نبی کی مسند ہے، مجھے لپیٹنے دو۔ اسے لپیٹ کے کہا آپ بیٹھ جاؤ۔ کہ بیٹی بستر ہی تو تھا نا، کیا ہوا؟ کہ نہیں، یہ میرے نبی کی مسند ہے، اور دنیا والوں، جب عام بندہ گھر کی عام مسند پر نبی کی مسند پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا تو سرکاری مسند پہ کون بیٹھے گا؟ کون بیٹھے گا؟ اپنی مسند پہ سلایا کہ تم کل جناب فاطم کو لے کے نا یہ مشرکین کی امانتیں دے کے کل آ جانا۔ یہ دوسرا موقع تھا جہاں لوگوں کی نظروں میں علی کھٹکے، یہ بستر پہ سلا رہے ہیں۔ اور تیسری، جب جنگ تبوک پہ جانے لگے، کوئی ایسی جنگ نہیں جو مسلمانوں نے مولا علی کے بغیر جیتی ہو، کوئی ایسی جنگ نہیں جس میں مولا علی نے تمغہ نہ لیا۔ جنگ بدر میں بھی تمغہ لیا، جنگ احد میں بھی تمغہ لیا،
جنگ خیبر میں بھی تمغہ لیا، جنگ خندق میں بھی تمغہ لیا، جنگ بدر میں تمغہ لیا۔ اللہ نے آسمان کے فرشتے بھیجے تھے۔ اب مسلمان تھوڑے تھے، مشرک زیادہ تھے، مسلمان انہیں دیکھ کے ڈرے ہوئے تھے، یہ ہوگا کیا؟ ہم 313 ہیں، وہ 1000 ہیں، یہاں تلواریں ہی 2 ہیں، لڑائی کیسے ہوگی؟ ہمارے ساتھ ہوگا کیا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے ان کے اطمینان قلب کے لیے فرشتے بھیج دیے تھے۔ اللہ اکبر۔ اعزاز کیا تھا؟ خدا غریق رحمت فرمائے، علامہ علی نقی رحمت اللہ علیہ کو خدا غریق رحمت کرے، ان کا یہ جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ نے مسلمانوں کے اطمینان قلب کے لیے فرشتوں کو بھیجا اور علی کو عزت یہ عطا کی، سارے فرشتے علی کی شکل میں نازل ہوئے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے بھی آئے تو مولا علی کی شکل میں۔ بدر میں، احد میں تمغہ ملا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ خندق میں 2 تمغے ملے، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ جب قتل کر کے واپس آئے نا تو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقل۔ جنگ خیبر میں تمغہ لیا، لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ ویفتح اللہ علی یدیہ۔ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، علی بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا، اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک فتح نہیں کر لے گا۔ تمغہ دیا نے۔ جنگ تبوک لڑی نہیں علی نے، تمغہ پھر بھی لیا۔ جنگ تبوک میں مولا علی گئے نہیں ہیں ملک صاحب، تمغہ پھر بھی ملا ہے۔ پتہ کیا تمغہ ملا؟ وہ تمغہ ملا ہے پیغمبر کا ایک بہت بڑا صحابی، وہ کہتا ہے 3 عزتیں اللہ نے علی کو عطا کی ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی مجھے دی ہوتی نا دنیا و ما فیہا سے بہتر تھی۔ 3 عزتیں اللہ نے علی کو دی۔ پہلی کہ اس کی شادی بطول سے ہو گئی، دوسرا مقام خیبر میں اللہ کے حبیب نے کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَارٍ، کاش یہ مجھے مل گئی ہوتی۔ اور تیسرا جنگ تبوک پہ جاتے ہوئے جب ہم سب کو ساتھ لے کے جا رہے تھے، علی کو مدینہ میں چھوڑ کے کہہ رہے تھے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے علی تیری نسبت میرے ساتھ وہی جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، فرق یہ ہے ہارون نبی تھا، تو نبی نہیں ہے۔ خلافت کا اعلان یہ بہت بڑی اعلان تھا علی کی خلافت کا۔ جب حضرت موسیٰ نے مانگ کے لیا تھا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي وَاشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَاشْرِكْهُ فِي أَمْرِي۔ پروردگار، جب اللہ نے کہا جا ذرا موسیٰ ذرا جاؤ نا، فرعون سرکش ہو گیا ہے، ذرا اس کو تبلیغ کرو، کہ پروردگار میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے، وہ قبطیوں کا ایک بندہ مارا تھا نا، مجھے خطرہ ہے کہیں قتل نہ کر دے، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ ملا، ہم دونوں جائیں گے۔ رب شرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے، پروردگار میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ وہ جو بچپن میں انگارہ رکھا تھا نا فرعون کے گھر میں، اس کی وجہ سے تھوڑی زبان میں لکنت آ گئی تھی، کہ وہ میری زبان کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھیں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، تو میرا وزیر بنا، ہارون اخی،
میرے بھائی ہارون کو پروردگار وشدد بہی ازری، اس سے میری پشت کو مضبوط کر، وشرک ہو فی امری، اور اسے میرے امر میں شریک بنا دے، وہ میرے امر میں شریک ہو جائے، وہ میرے کام میں شریک ہو جائے، میں اور وہ دونوں مل کے یہ کام کریں۔ یہ ساری قرآن کی آیت ہے۔ حضرت ہارون کی عظمت کیا ہے؟ وہ حضرت موسیٰ کا بھائی ہے، حضرت موسیٰ کا وزیر ہے، حضرت موسیٰ کی کمر کو مضبوط کرنے والا ہے، وہ امر میں اس تبلیغ دین میں شریک حضرت موسیٰ کا۔ یہ سارا ذہن میں رکھو، اور اب پیغمبر کہہ رہے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تیری منزلت میرے نزدیک وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی۔ وہ اس کا بھائی بھی تھا، اس کا وزیر بھی تھا، اس کا مددگار بھی تھا، اس کے معاملے میں شریک بھی تھا۔ تیری یہ ساری عظمتیں ہیں، میرا وزیر بھی ہے، میرے کام میں شریک بھی ہے، ہاں میری کمر مضبوط کرنے والا بھی ہے۔ فرق یہ ہے میں خاتم النبی ہوں، تو نبی نہیں، نبی کا جانشین ہے۔ یہ ساری عظمتیں۔ یہ دوسرا موقع تھا جب عملی اعلان ہوا کہ علی خلیفہ ہوں گے۔ ظاہر ایک دفعہ زبانی ہوا دعوت ذوالعشیرہ میں، ہجرت کے موقع پر اور جنگ تبوک کے موقع پر عملی اعلان ہوا کہ یہ جانشین ہے۔ یہ ایک سبب تھا واقعہ کربلا کا۔ 16 اسباب نقل کیے علماء نے، ابھی ایک بیان کیا میں نے آپ کی خدمت۔ ایک سبب۔ دوسرا سبب علی حیدر کرار کی مقام غدیر پر علی کی ولایت کا اعلان۔ میں آج ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، وہاں انہوں نے لکھا، روایت نقل کی، پیغمبر اعلان کر رہے تھے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ ایک صحابی سامنے سن رہا تھا، میں نام نہیں لیتا اس کا، توجہ فرمائیں گے آپ۔ وہ پیغمبر سے کہتا ہے اعلان ولایت کے بعد، یا رسول اللہ، یہ جب آپ اعلان کر رہے تھے نا من کنت مولا فہذا علی مولا، میرے پہلو میں ایک سفید چہرے والا ایک شخص کھڑا تھا، وہ مجھے دیکھ کے کہتا ہے اللہ نے مضبوط گرہ باندھ دی ہے، اسے تو نہ کھولنا۔ اللہ نے ایک مضبوط گرہ باندھ دی ہے نبوت کے بعد امامت کی، تو مخالفت نہ کرنا، تو نہ کھولنا۔ یا رسول اللہ، پھر میں نے اسے بہت ڈھونڈا، مجھے وہ نظر نہیں آیا۔ پیغمبر نے کہا تجھے نہیں پتا، وہ جبرائیل تھے، تجھے سمجھا رہے تھے۔ یہ موقع تھا، ڈر ڈر کے بہت سارے لوگوں نے اوپر سے مبارکیں بھی دی تھی، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ واقعہ کرتاس، وہ پیغمبر نے کہا تھا قلم دوات دے دو، ایک ایسی شے لکھ کے دے داؤں میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ کہنے لگے انہو لیحجر، العیاذ باللہ، بیماری کا غلبہ ہے، پیغمبر کو قلم دوات دینے کی ضرورت نہیں۔ بھئی خدا شاہد ہے، میں نے ایک کتاب پڑھی ثم اہتدیت محمد تیجانی کی، پوری کتاب میں مجھے یہ جملہ بہت پسند آیا۔ وہ کہتے ہیں جب پیغمبر نے کہا نا ملک صاحب کہ مجھے قلم دوات دے دو، تو بندے نے کہا دینے کی ضرورت نہیں، بیماری کا غلبہ ہے، رہنے دو، بات ماننے کی ضرورت نہیں۔ اسی لمحے پیغمبر نے کہا قوموا انی، شور نہ کرو، نکل جاؤ۔ سارے اٹھ کے چلے گئے، ایک بھی نہیں کہتا بیماری کا غلبہ ہے بیٹھے رہو۔ ایک تو رک جاتا نا، بھئی بیماری کی وجہ سے کہہ رہے، جب کہہ رہے تھے قلم دوات دے دو، ایسی شے لکھ جاؤں میرے بعد گمراہ نہ ہو، یہ جانتے تھے محمد لکھنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ سبب تھا اور بہت سارے اسباب یہ ملتے گئے۔ 61 ہجری میں حسین ابن علی کی شہادت پر منتج ہوئے، حالات اتنے بدل گئے
کہ پھر یزید جیسا شخص جانشین پیغمبر کے طور پر خلیفہ بن کے مسند پہ بیٹھ گیا، اور مسلمان بیعت کر رہے ہیں بطور بادشاہ کے نہیں. بطور بادشاہ کے بیعت کرتے نا تو ہمیں اعتراض بھی نہ ہوتا، بطور خلیفۃ الرسول بیعت کر رہے ہیں. اور حسین ابن علی اعلان کرتے ہیں اما یزید فرجل فاسق شارب الخمر، یہ تو فاسق ہے، قاتل النفس المحترمہ، یہ محترمہ افراد کا قاتل ہے، شرابی ہے، فاسق ہے. ہر کوئی بیعت کرے، حسین کیوں کرے؟ حسین نے بیعت سے انکار کر دیا. بیعت سے انکار، خود یزید کا خلیفہ بننا ان اسباب میں سے ایک سبب تھا جو حسین ابن علی کی شہادت پہ منتج ہوا. اور پھر اس انداز میں حسین ابن علی کو لوٹا گیا کہ تاریخ میں پھر اس کی مثال نہیں ملتی. اللہ تمہیں کربلا لے جائے. وقت تمام ہوا عزیزو، وقت تمام ہو گیا، مجھے معاف کر دینا، بات مکمل نہیں کر سکا. اللہ تمہیں حج پہ لے جائے. 8 ذی الحج کو ساری دنیا کے حاجی حج کا احرام باندھتے ہیں. ساری دنیا کے حاجی حج کا احرام باندھ رہے تھے. علی کی بیٹیاں سامان باندھ رہی تھی. اللہ اکبر، اجرکم اللہ. ہزاروں حسرتیں ہوتی ہیں نا، حسرت ہوتی ہے حج پہ گیا ہوں، حج کر لوں. اور جو کعبے کا عاشق تھا کئی حج پیدل کیے تھے. امن کی جگہ ہے مکہ، احکام ہے. حاجی حالت احرام میں ہو نا، وہاں پہ بیٹھے ہوئے کبوتر کو بھی اڑا نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے امن کی جگہ ہے. درخت کے اوپر سے نا پتا بھی نہیں توڑ سکتا. یہ امن کا شہر ہے. جہاں ہر کسی کو امن ملتا ہے نا، وہاں حسین کو کسی نے رہنے نہیں دیا. عمرہ تمتع کو عمرہ مفردہ میں بدلا زہرا کے لال نے. حج ترک کر کے نکلنے کی تیاریاں کی. فوجی حاجیوں کے لباس میں قاتل آ گئے تھے. حسین نہیں چاہتے تھے کعبہ کی حرمت پامال ہو جائے. سازش تھی طواف کی شکل میں حسین پہ حملہ کر دیا جائے. سب کا لباس ایک جیسا ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا. دنیا کے حاجی آئے ہوئے ہوں گے، کون مار کے چلا گیا، قتل بھی ہو جائے گا، قتل بھی چھپ جائے گا. زہرا کا لال جانتا تھا کہ اے کعبہ تیری حرمت بچ جائے، حسین حج نہیں کرتا. تیاری کی میرے آقا نے. 2 جملے سنو، اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے، اللہ آپ کی عزاداری قبول کرے. تیاری شروع کی نا، محمد ابن حنفیہ کو خبر ہوئی، وہ بھی حج پہ آئے ہوئے تھے. حسین حج چھوڑ کے جا رہے ہیں، تیز قدم اٹھاتے ہوئے آئے. بھائی میں نے سنا ہے آپ حج نہیں کر رہے، آپ کوفہ جا رہے ہیں. ہاں میرے بھائی، میں حج نہیں کر رہا، حالات ٹھیک نہیں ہیں. بھائی کوفہ نہ جاؤ نا. کوفہ والوں نے بابا علی کے ساتھ کیا کیا، کوفہ والوں نے بھائی حسن کے ساتھ کیا کیا. نہ جاؤ کوفہ. اچھا آپ کا مشورہ ہے، میں سوچوں گا. یہ تسلی دے کے محمد ابن حنفیہ کو بھیج دیا. کچھ دیر بعد پھر تیاری کی خبر ملی نا محمد حنفیہ کو. تیز قدم اٹھائے، بھاگتے ہوئے آئے. آپ نے تو کہا تھا میں سوچوں گا. ہاں بھائی میں نے کہا تھا میں سوچوں گا. میں سو گیا تھا، عالم خواب میں نانا آئے ہیں اور نانا کہہ رہے ہیں حسین ان اللہ شاء ان یراک قتیلا. حسین جب تک تو قتل نہیں ہوتا میری شریعت نہیں بچتی.
میں قتل ہونے جا رہا ہوں۔ ہاں بنی ہاشم کا غیرت مند حضرت محمد ابن حنفیہ جب یہ سنا نا بھائی قتل ہونے جا رہے ہیں، امام کے سامنے کھڑے ہو گئے محمد حنفیہ، یوں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اے بھائی قتل ہونے جا رہے ہو نا، اب تمہیں تو میں نہیں روکتا، چونکہ نانا نے حکم دے دیا ہے، تو زمانے کا امام ہے، جا جدھر جانا ہے، مجھ پر احسان کر، یہ زینب میرے حوالے کر، میں اسے واپس مدینے لے جاؤں۔ اسے ساتھ نہ لے جا، جنگل ہوگا، قتل ہو جاؤ گے، زینب کو ساتھ نہ لے جا۔ میرے آقا نے کہا نہیں نہیں، نانا کہہ رہے تھے ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، اور جب تک زینب رسیاں نہ پہنے، جب تک قید نہ ہو، میرا دین نہیں بچتا۔ اللہ اکبر، تیاری ہو گئی۔ ایک جملہ، اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے۔ یہ چلا قافلہ 9 ذی الحجہ کو میرے مولا ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، اچانک میرے مولا نے 9 ذی الحجہ کو کرسی پہ بیٹھے ہوئے پہلی منزل پہ رکے ہیں، ایک مرتبہ کوفے کی طرف دیکھا اور ایک جملہ میرے مولا کے منہ سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عباس نے سنا، تیز قدم اٹھاتے ہوئے آئے، بھائی یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کا دیکھنا چاہتے ہو؟ ذرا میرے قریب آ، ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ مجھ اعجاز امامت سے دکھایا، کوفہ ہے، دارالامارہ کی چھت ہے، مسلم کے ہاتھ پیچھے بدے ہوئے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے، سالم تلوار لے کے کھڑا ہے، نیچے گلی میں سر گرنے والا ہے۔ کہ بھائی مجھے جلدی کوفہ پہنچا، کیا کرے گا؟ میرے بھائی مسلم کا سر آئے گا، اپنی گود میں لوں گا۔ کہا اے بھائی عباس ذرا نیچے گلی میں دیکھ۔ اب جو دیکھا، کالے برقے والی بی بی اپنا دامن پھیلا کے بیٹھی تھی۔ آ مسلم، میں مدینہ سے تیرا سر لے لے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم